أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام۔ یاد کرو جب تمہیں اونگ ڈانک رہی تھی تسکین کے طور پر اللہ کی طرف سے، اور وہ تم پر آسمان سے پانی اتار رہے تھے تاکہ وہ تمہیں پاک کرے اس کے ذریعے، اور تم سے شیطان کی گندگی کو دور کر دے، اور تمہارے دلوں پر تاکہ وہ باندھے ہوئے اور اس کے ذریعے تمہارے پیروں کو جمائے رکھے۔ اِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ۔ یاد کرو جب وحی کر رہے تھے آپ کے پروردگار فرشتوں کی طرف کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، لہذا ان کو جماؤ جو ایمان لائے۔ ابھی منکرین اسلام کے دلوں میں ڈالتا ہوں رعب، دہشت، دھاک، بس تم مارو ان کی گردنوں کے اوپر اور مارو تم ان کی ہر پور کو۔ یہ کمک اس وجہ سے ہے، مدد اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے مخالفت کی۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ یہ مدد اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے بس بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والے ہیں۔ ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ۔ یہ سزائیں پس چکھو تم انہیں، اور یہ بات جان لو کہ منکرین اسلام کے لیے دوزخ کا عذاب ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، غزوہ بدر کا واقعہ ہم نے تفصیل کے ساتھ سنا۔ اس میں ایک بہت بڑی بات یہ پیش آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی مدد کے لیے فرشتوں کی جماعت کو اتارا تھا۔ ہماری یہ آیت جو ہے سورہ انفال کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے مدد کے لیے فرشتوں کی جو جماعت اتاری اس کی تعداد 1000 بتلائی۔ آگے قرآن کریم کے دوسری صورتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ پر فرشتوں کی جو جماعت اتری اس کے 3000 تعداد بتلائی۔ ایک اور آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5000 تعداد بتلائی اللہ تعالیٰ نے۔ سوال یہ پیدا ہوا تھا کہ فرشتہ اتنی طاقتور مخلوق ہے کہ ہم سوچ نہیں سکتے، ہماری تصور سے باہر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل امین علیہ السلام جب وحی لے کر آتے تھے تو انسانوں کے بھیس میں آیا کرتے تھے۔ حضرت دحیہ الکلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوبصورت صحابی تھے، بہت خوبصورت، تو ان کی شکل میں اکثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لاتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں حضرت جبرائیل امین کو 2 یا 3 یا 4 مرتبہ دیکھا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلی صورت میں خود آپ کی ایک مرتبہ درخواست پر حضرت جبرائیل امین نے اپنی صورت بتائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل امین کو وہ طاقت دی تھی، 100 پر دیے تھے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی درخواست پر جبرائیل امین نے اپنے پر کھولے
تو ایک پر مشرق میں تھا اور دوسرا مغرب میں تھا، دونوں پڑوں سے انہوں نے ڈھانپ لیا تھا اس کو، اتنی طاقتور مخلوق۔ جب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو عذاب دینے کی بات آئی، وہ ایک گندے فعل کے اندر مبتلا تھے، وہ لوگ عورتوں کے بجائے مردوں کے ساتھ بدفعلی کیا کرتے تھے، اس گندی حرکت کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے انہیں سخت ترین عذاب میں مبتلا کیا تھا، اور وہ سخت ترین عذاب یہ تھا، 3 قسم کے عذاب آئے تھے ان کے اوپر۔ ایک تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبرائیل امین کو حکم دیا کہ ان کو آسمان تک لے جاؤ اور وہاں سے الٹا کر دو پوری بستی کو۔ ایک پتھروں کا عذاب آیا ان کے اوپر، اور ایک چیخ کا عذاب آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت جبرائیل امین کو ان کے اوپر عذاب کے لیے بھیجا تو جبرائیل امین پوری بستی کو اپنے ناخن کے پورے کے اوپر اٹھا کر لے گئے تھے۔ کتنی طاقتور مخلوق ہوگی فرشتے، اندازہ لگا سکتے ہیں آپ، اتنی بڑی بستی، پوری بستی کو صرف ناخن کے پورے کے اوپر اٹھا کر لے جانا اور آسمان کے اوپر لے جا کر پھر الٹا کر دینا، یہ طاقت ان کے بتلانا چاہتا ہوں میں، فرشتوں کی طاقت۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اوپر لے گئے، ان کو اوپر سے الٹا دیا، فرشتوں نے ان کی چیخ و پکار آسمان کے فرشتوں نے سنی، اتنا اوپر تک لے گئے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب اتنی طاقتور مخلوق تھی، فرشتے اتنی طاقتور مخلوق ہیں، تو غزوہ بدر کے دن یہ جو 1000 کا لشکر آیا تھا ان کے لیے ایک ہی فرشتہ کافی تھا۔ اللہ تعالیٰ کو 1000 3000 5000 فرشتے بھیجنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ لکھا ہے مفسرین نے، چونکہ انسان اس کی سوچ کے اعتبار سے، وہ اپنی سوچ کے اعتبار سے چلتا ہے۔ سامنے تعداد دیکھی تھی اور انہوں نے اپنی تعداد کو سامنے رکھا تھا، وہ اپنی طاقت کی مطابق فرشتوں کی طاقت تصور کرتا ہے، اس لیے وہ سوچتا ہے ایک فرشتہ کیا کر سکتا ہے، یہ سوچ کے ساتھ انسان اپنے ذہنی اعتبار سے چل سکتا ہے۔ چونکہ سامنے کی طاقت 1000 لشکر، تعداد 1000 تھی، اللہ تعالیٰ نے اس لیے 1000 سواروں کی شکل میں حضرت ملائکہ کو بھیجا تاکہ انسانوں کے دلوں کو اطمینان ہو جائے۔ اسی کو یغشیکم النعاس امنۃ منہ وینزل علیکم من السماء ماء لیطہرکم بہ ویذھب عنکم رجز الشیطان ولیربط علی قلوبکم ویثبت بہ الاقدام۔ پہلا اونگ طریقہ ہے، اونگ نیند سے پہلے جو آدمی ہلکی ہلکی یعنی آنکھیں بند ہوتی ہیں کھلتی ہیں اس کو اونگ کہتے ہیں، ادھ کچری نیند جس کو کہتے ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات میں بیان کیا ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، کہ اللہ تعالیٰ کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ یوں آپ سمجھ سکتے ہیں اللہ کے صفات کے اندر کہ اللہ تعالیٰ بیدار ہیں، اس کو بتلانے کے لیے ایک تو یہ ہے کہ نیند نہیں آتی، نعوذ باللہ کوئی یہ اگر عقیدہ رکھے کہ اونگ تو ہوتا ہوگا تو وہ اپنے ایمان سے باہر ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ نے اپنی صفات میں بیان کیا الحی القیوم، وہ ایسا زندہ ہے اور وہ ایسا باقی رہنے والا ہے کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ انسان کو دونوں چیزیں آتی ہیں، اس لیے مخلوق کو دونوں چیزیں آتی ہے، اللہ تعالیٰ کو خالق کو وہ چیز بالکل لگتی نہیں ہے۔ تو اونگ جو ہے وہ بہت بڑی نعمت ہے۔ کل میں نے بتلایا تھا کہ اگر انسان کو چین کی نیند نہیں ملتی تو وہ بے بس ہو جاتا ہے، لیکن مفسرین نے ایک سوال قائم کیا کہ اونگ کیوں دی گئی، چین کی نیند کیوں سلایا گیا؟ پہلا موقع ایسا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، پہلی لڑائی ہے، پہلی جنگ ہے، اس سے پہلے کبھی جنگ لڑی نہیں گئی، ایسی سامنے دو لشکروں نے آپسی گھریلو خانہ جنگی تو بہت تھی، لیکن ایسی میدان میں آ کر صف بندی کے ساتھ جنگ کبھی نہیں لڑی گئی تھی۔ سوال یہ تھا کہ اونگ کیوں دی گئی، چین کی نیند؟ لکھا ہے مفسرین نے کہ ابلیس جو تھا، ابلیس شیطان،
وہ کانا پھونسی کر رہا تھا کفار کو کہ تم گھبرانا مت، تمہارے لیے آج فتح ہے. اور جو پیچھے ہٹ ہو رہی تھی ان کے دلوں میں کہ بھئی ہم ایک قافلے کی حفاظت کے لیے آئے تھے، بچانے کے لیے تجارتی قافلے کو، اب وہ قافلہ تو نکل گیا ہے، اب جنگ کی کوئی صورت یعنی بظاہر جنگ کرنے کی کوئی ضرورت محسوس نہیں ہو رہی ہے، اس لیے نکل جانا چاہیے. تو کفار کے دلوں میں یہ بات ڈال رہا تھا کہ یہ موقع ہے، ختم کر دو ان کو، تو آئندہ کوئی سر نہ اٹھاوے تمہارے خلاف یہ شیطان. اور یہ باتیں حضرات صحابہ کرام تک پہنچ رہی تھی. تو ظاہر بات ہے کہ انسان جاگتا تو آپس میں بیٹھتے، دو چار باتیں ہوتی، اور باتیں ہوتی تو ہمتیں پست ہو جاتی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر اونگ کو طاری کر دیا، نیند، چین کی نیند سلا دیا سب کو. صرف اور صرف اسرا، اچھا ایک لشکر کو نہیں، سامنے والے لشکر کے اوپر بھی وہ اونگ طاری کر دی، تاکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک واحد شخصیت تھی جو چھپڑ کے جھونپڑے کے اندر بیٹھ کر اللہ کے نبی علیہ السلام پوری رات گیریا وزاری کرتے رہے اور دعائیں مانگتے رہے. باقی حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارا پورا لشکر چین کی نیند سو گیا. یہ سب سے پہلی اللہ تعالیٰ کی مدد. دوسری مدد اللہ تعالیٰ کی دوسری مدد یہ تھی کہ بارش برسی. بارش کو برسانے کی ضرورت پیش کیوں آئی؟ لکھا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ تجارتی قافلے کے تعاقب کے لیے نکلے تھے اور 12 رمضان سے نکلے تھے. بدر کا واقعہ جو پیش آیا غزوہ وہ تو 17 رمضان کو پیش آیا. بیچ میں 5 دن ایسے گزرے تھے کہ نہ ان کو غسل وغیرہ کی یعنی موقع ملا تھا کہ اپنے بدن سے، اور پورے مٹی ایسی جگہ ان کو ملی تھی میدان بدر میں جہاں گرد اڑا کرتی تھی، تو ان کے پورے بدن گرد آلود ہو گئے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے اچھا پانی کا بھی انتظام نہیں تھا مسلمانوں کے پاس، کیونکہ جو پانی والی جگہ تھی وہاں کفار کا یعنی قبضہ تھا، انہوں نے قبضہ لے لیا تھا آگے سے. تو اللہ تعالیٰ نے بارش کا، رحمت کی بارش کا انتظام کر دیا. انہوں نے اپنے غسل وغیرہ کر لیا، وضو وغیرہ کے لیے پانی جمع کر لیا، اپنی ضرورت کے پینے کے لیے، نہانے دھونے کے لیے، ساری چیزوں کے لیے پانی جمع کر لیا، اور چھوٹے چھوٹے بنا کر. جو مسئلہ بہت بڑا درپیش تھا کہ مٹی کے اندر پاؤں دھنس رہے تھے، ریتیلی زمین تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس بارش کے ذریعے اس ریت کو جما دیا اور وہ سخت مٹی ہو گئی، اور جہاں سخت مٹی تھی وہاں کیچڑ کر دیا. یہ ساری مصلحت اللہ تعالیٰ کی تھی، اس لیے رحمت کی بارش برسائی. اور تیسری مدد فرشتوں کی بھیجنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی، لِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تاکہ تمہارے دلوں کو باندھ دے وے ہم. اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور تمہارے دلوں میں یہ اطمینان پیدا ہو جائے کہ ہم صرف 313 نہیں، ہمارے پیچھے بھی 1000 کا لشکر ہے. 1000 مدد میں نے کل بتلایا تھا کہ فرشتوں کی مدد کیسے ہوا کرتی ہے. تو حضرات صحابہ کرام کے دلوں میں ایک تو ہمتیں بندھاتے تھے فرشتے، اور دشمنوں کے دلوں میں رعب بٹھاتے تھے. جیسے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ابھی اس آج کی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم ان کے دلوں میں، کفار کے، منکرین اسلام کے دلوں میں دھاک ڈال دیں گے اپنی تمہاری، اور تم ان کے اوپر حاوی ہو جانا، ان کا پالا مار لینا. اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں. اور فرشتوں کو تاکید کی کہ مسلمانوں کو زیادہ تکلیف نہیں ہونی چاہیے. اگر مسلمان صحابی مجاہد تلوار اٹھاوے گردن کی طرف، اس کی گردن تک تلوار پہنچنے سے پہلے اس کا سر اڑا دینا. چنانچہ میں نے واقعہ بیان کیا تھا کل کہ ایک صحابی اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ میں نے دیکھا کہ میں ایک کافر کا پیچھا کر رہا تھا، ابھی میں اس کے اوپر حملہ کروں اس سے پہلے وہ گر گیا اور اس کا سر دھر سے الگ ہو چکا تھا، تن سے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے گواہی دی، وہ فرشتے تھے جو تمہاری مدد کو پہنچے تھے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بالکل تیار کر کے پوری ٹریننگ کے ساتھ بھیجے گئے تھے کہ اس طرح کام کرنا ہے. لِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، تاکہ تمہارے دلوں کو قوی کریں اور تمہارے پاؤں جمع میں. اِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ. وہ سراقہ ابن مالک کا واقعہ میں نے سنایا تھا، اگر آپ حضرات کو یاد ہوں تو. اللہ کے نبی علیہ السلام ہجرت کے وقت جب آ رہے ہیں اور پیچھا کیا تھا 100 اونٹوں کی لالچ میں، وہ بنو مدلج جو تھے ان کے قوم کا سردار تھے. بنو مدلج
تو سراقہ ابن مالک ابن جوشم مدلجی ان کا پورا نام ہے، وہ قبیلے کے سردار تھے. ان کے ساتھ تو یہ واقعہ پیش آیا تھا، اس لیے تو وہ تو بالکل ہمت ہار چکے تھے. ان کو پتا تھا کہ یہاں ماجرا کچھ اور ہی ہے، لیکن اس وقت وہ ایمان نہیں لائے تھے، وہ چلے گئے تھے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کے لیے دعا کی، پاؤں زمین سے نکل آئے، گھوڑا زمین سے نکل آیا، وہ چلے گئے تھے. غزوہ بدر کے موقع پر شیطان اپنے لشکر کے ساتھ آیا تھا. ایک وجہ یہ بھی بیان کی ہے کہ فرشتوں کی جو اتنی بھیڑ، اتنی جماعت، لگاتار وہ بھی 1000 پھر 2000 پھر 2000 یوں بھیجنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ کفار کا 1000 کا لشکر تھا، اور شیطان اپنے انصار کے ساتھ، یعنی اپنے مددگاروں کے ساتھ، اپنے شیاطین کے ساتھ، چھوٹے چھوٹے اس کے جو چیلے ہوتے ہیں چپاٹے، ان کے ساتھ وہ پورا لاؤ لشکر لے کر وہ بھی شیطان بھی آیا تھا، کفار کے ساتھ تھا وہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو ان کے ساتھ کر دیا، اور شیطان جس شکل کو اپنا کر آیا تھا وہ سراقہ ابن مالک کی شکل میں آیا تھا. اس وقت سراقہ کا واقعہ پیش آیا تھا، وہ تو آ نہیں سکتے تھے، ان کو تو پتا تھا کہ یہاں گئے تو مرنے کے سوا کوئی دوسرا کام نہیں رہے گا. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت سنا دی تھی کہ تو مسلمان بھی ہوگا، تجھے انعام کے طور پر یہ سونے کے کنگن سپر پاور بادشاہ کے ملنے والے ہیں، یہ ساری چیزیں سنا دی. تعجب یہ تھا کہ سراقہ کی شکل میں، لیکن وہ تھا شیطان اپنی شکل بنا کے آیا تھا. سراقہ ابن مالک ابن جوشم جو بعد میں صحابی بن گئے، ان کی شکل بنا کر وہ آیا تھا، اور اس نے یوں کہا، مشرکین کی خوب ہمت بڑھائی اس نے، شیطان نے، اور کہا آج تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، میرا سارا قبیلہ تمہارے ساتھ ہے، دیکھو پیچھے لے کے آیا ہوں. اور شیاطین کو انسانوں کی شکل میں دکھانے لگا، اور ابلیس کے جھنڈے تلے بہت بڑا بھاری لشکر. یہ مضامین ابھی آگے آیات میں بھی آ رہے ہیں. وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ. اس آیت کے اندر 10ویں پارے میں یہ آیت ہے. اس آیت کے اندر یہ واقعہ مستقل طور پر آنے والا ہے، لیکن ابھی یہ فرشتوں کی جماعت لگاتار بھیجنے کی ضرورت اس لیے بھی پیش آئی تھی کہ شیطان اپنے شیاطین کے ساتھ ان کی مدد کو پہنچ چکا تھا، اور اتنے بڑے لاؤ لشکر کے ساتھ وہ آیا تھا. اور اس نے جو باتیں کہی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کو بذریعہ وہی پھر چند باتیں ارشاد فرمائی، اور وہ یہ کہ مسلمانوں سے کہہ دینا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے میں تمہارے ساتھ ہوں. اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کو یہ بتلا دیا. یہ شیطان کی بات کا جواب ہے. جیسے شیطان نے کفار سے کہا تھا کہ میری مدد تمہارے ساتھ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے کہلوا دیا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. پھر شیطان کیا حیثیت رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے؟ شیاطین کفار کے حوصلے بڑھا رہے ہیں، تو تم کمزور مسلمانوں کے دلوں کو مضبوط کرو. یہ دوسری بات اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بھیجی. اور تیسری بات کہ جب جنگ شروع ہوگی تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں کفار کے دلوں میں تمہاری دھاک بٹھا دوں گا، تمہاری ہیبت، تمہارا رعب ان کے دلوں میں جما دوں گا، ان کی جرأت نہیں ہوگی کبھی اٹھنے کی، اور تم تلواریں ان کی گردنوں پر چلاؤ گے. تو اگر تمہاری تلوار کفار کے سر کے اوپر سے نکل جائے گی تب بھی اس کی گردن الگ ہو جائے گی. یہ معاملہ ہوگا، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا. یعنی تلواریں کفار کے سروں کو چھوتی ہوئی گزری، اور گردنوں پر تلواریں مجاہدین مارے، اس سے سر جدا ہو جائیں گے. چوتھی بات اللہ تعالیٰ نے یہ کہلوائی تھی کہ تم کفار کے ہاتھوں کے تمام پوڑیوں پر مارو. فرشتوں سے کہا پوڑوں کے اوپر، تاکہ وہ تلوار چلانے کے قابل نہ رہ سکے. آپ یہ دیکھیے، انسان کے خالی انگلیاں ہوں تب بھی کام نہیں سکتے. یہ انگوٹھا بہت مین حیثیت رکھتا ہے. کسی کا انگوٹھا نہ ہو تو بہت سارے کام وہ نہیں کر سکتا ہے. تو کہا ان کی یہ پوڑے جو ہیں وہی اڑا دینا، تاکہ وہ تلوار پکڑنے کے قابل ہی نہ رہے. تو فرشتوں نے یہ کام کیا کہ ان کے پوڑوں کے اوپر مارا جا کے، تاکہ وہ مسلمانوں کے مقابلے میں تلوار ہی نہ پکڑ سکے. اس لیے لڑنا یہ انسانوں کا کام ہے. فرشتے تو دلوں میں نیک جذبات ابھارتے ہیں، ہمتیں بندھاتے ہیں، مجاہدین کے کاموں میں مدد پہنچاتے ہیں. مجاہدین کے جو ہتھیار چلانے کی جو یعنی تیاریاں ہوتی ہے، اور مجاہدین جو ہتھیار چلاتے ہیں، چاہے وہ گیند کی شکل میں ہو، ہتھیار وہ گولے کی شکل میں ہو. آج کے زمانے میں جیسے بم وغیرہ ہوتے ہیں، اس وقت منجنیق ہوتی تھی، اور اس منجنیق سے بڑے بڑے پتھر پھینکے جاتے تھے.
جیسے توپیں ہوتی ہیں اور گولے پھینکے جاتے ہیں نا آج کل بم وغیرہ، تو اس زمانے میں بم تو ہوتے نہیں تھے، تو بڑے بڑے پتھر پھینکے جاتے تھے. جیسے حجاج ابن یوسف نے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب مقابلہ ہو رہا تھا، حضرت عبداللہ ابن زبیر کے ساتھ دشمنی تھی، تو مکہ کی اندر خلافت کا اعلان کر دیا تھا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. تو مقابلے کے لیے آیا تھا اور مکہ کو گھیر لیا تھا اس کے لشکر نے. عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبہ شریف کے اندر تھے، اور اس وقت اس نے اسی منجنیق سے پتھر چلائے تھے جس میں حجر اسود کمزور ہو گیا تھا، حجر اسود کے ٹکڑے ہو چکے تھے. آج جو حجر اسود ہیں وہ ملایا ہوا ہے، یوں کہیے ٹکڑے ہو گئے تھے، تو اس کو ملا کے جیسے سیسا وغیرہ ڈال کے اس کو مضبوط کر کے دیا. وہ اوریجنل شکل پر پورا کا پورا نہیں ہے جو جنت سے اتارا گیا تھا. وہ حجاج ابن یوسف جو تھا اس نے منجنیق کے ذریعے پتھر پھینکے تھے، اور وہ پتھر حضرت عبداللہ ابن زبیر کے یہاں سے کانوں سے ہٹتے ہوئے. 93 سال کی عمر تھی عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کی. کتنے زبردست صحابی ہوں گے، اتنی بڑی عمر میں بھی اتنے مرد مجاہد کی طرح لڑنا ان حضرات کی بس کی بات تھی، ہمارے بس کی بات نہیں ہے. یہ تو جب یہ جہاد ہو رہا تھا ان کا حجاج کے ساتھ، اس وقت ان کی عمر اتنی بڑی تھی اور وہ کعبۃ اللہ کی حفاظت کے لیے لڑ رہے تھے. بہرحال یہ دوسری بات ہے، میں منجنیق سمجھا رہا تھا کہ وہ کتنا خطرناک ہوتا تھا. جیسے آج کا بم کہیے ویسی شکل کا وہ ہوتا تھا اور اس کو پھینکا جاتا تھا. تو فرشتے وہ کام کرتے تھے کہ بالکل دھار دھار بھیجتے تھے، جہاں انہوں نے تاک لگائی تھی دھاک بٹھاتے تھے وہیں پر وہ جا کے لگتا تھا سیدھا. بعض مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ جس کو ہم نا اوتاری کلی سے اس طرح، یعنی ہماری پہنچ جو ہوتی ہے وہ 100 میٹر تک ہے اور اس کو پہنچانا ہے 1000 میٹر تک. تو انسان 1000 میٹر تک کو پھینک نہیں سکتا، تو وہ جتنا پھینکنا چاہے اتنا پھینک دے دے، باقی آگے پہنچانے کی ذمہ داری فرشتوں کی ہوتی تھی، چاہے وہ 1000 میٹر تک پہنچانا ہو چاہے 2000 میٹر تک پہنچانا ہو. اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم کل بنان. جب آپ کے پروردگار فرشتوں کو وحی کر رہے تھے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، پس تم ایمان والوں کی ہمت بڑھاؤ. میں ابھی منکرین اسلام کے دلوں میں ڈھاک بٹھاتا ہوں، پس تم گردنوں کے اوپر مارو اور ان کی ہر پوڑ کو مارو. نتیجہ کیا ہوا؟ 70 بڑے بڑے سردار مارے گئے، 70 بڑے بڑے لوگ ان کے قیدی بن کے آئے. مشورہ ہوا حضرات صحابہ کرام کا کیا کرنا چاہیے ان کے ساتھ، کیونکہ رشتہ دار ہی تھے، اکثر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے، اور دوسرے بھی بہت سارے ایسے، یعنی حضرت عمر کے غالباً ماموں تھے، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے تھے، یہ سب قیدی بن کے آئے تھے. کیا کیا جائے؟ تو کہا ان سے فدیہ لے کر چھوڑ دینا چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سب کی گردنیں مار دو، سب کی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے بہت مضبوط آتی تھی، اور لکھا ہے مفسرین نے کتابوں میں، اکثر حضرت عمر سے اللہ تعالیٰ زبان پر وہ بات جاری کرواتا تھا جو اللہ تعالیٰ چاہتے تھے. اللہ تعالیٰ جو چاہتے تھے وہ حضرت عمر کی زبان پر اللہ تعالیٰ جاری کروا دیتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو چونکہ صحابہ کی جماعت پوری جماعت ان کی تھی، ہمیشہ مشورے کے ساتھ چلتے تھے. مشورے کے طور پر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رائے لینا شروع کیا. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی رائے یہ تھی کہ فدیہ لے کے چھوڑ دیا جاوے. احسان کا معاملہ ہم اپنی طرف سے کرنا چاہیے، تاکہ وہ کفار تھے لیکن احسان کو بہت یاد رکھتے تھے. عربی کا ایک مقولہ ہے، الانسان عبد الاحسان، انسان احسان کا غلام ہوتا ہے. عربی کا ایک مقولہ ہے یہ، الانسان عبد الاحسان، انسان احسان کا غلام ہوتا ہے. تو عام طور سے ان کے اندر یہ بات ضرور تھی، وہ چاہے کفار دیں. ہمارا آج کا انسان احسان کو یاد نہیں رکھتا، احسان کو بھول جاتا ہے. حضرت مولانا ابراہیم صاحب فرماتے ہیں کہ کتا روٹی کا ایک لقمہ کھا کے وفادار بن جاتا ہے، کمینہ آدمی ہزاروں احسان کو بھلا دیتا ہے. یہ احسان کو بھلا دینا کسی کے وہ کمینے پن کی علامت ہے. احسان کو خوب یاد رکھنا چاہیے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک آدمی پر احسان کیا تو زندگی بھر اس کے گھر کے چھاؤں میں نہیں کھڑے رہے کبھی. اور علماء نے لکھا ہے کہ کسی پر احسان کریں تو اس کو کام بھی نہیں بتانا چاہیے.
مثلا میں نے کسی کو 100 روپے دیے تو اس کے بعد سے میں اس کے ہاتھ سے پانی کا گلاس بھی نہ منگواؤں. یہ اصل طریقہ ہے. ہمارے یہاں یہ معاملہ ہوتا ہے کہ احسان کرتے ہیں پھر ہم اس کو اپنا غلام سمجھ بیٹھتے ہیں اور وہ بیچارہ شرمندگی کے مارے کام پر کام کیے جاتا ہے اور کوئی معاوضہ نہیں اس کام کا. ہم مزدور کو بھی بلاتے ہیں دن بھر کام کرنے کے لیے تو وہ بھی معاوضہ لے کے رخصت ہوتا ہے اور آگے سے معاوضہ طے کر لیتا ہے کہ اتنی مزدوری لوں گا صبح سے شام تک. اور ایک آدمی ہے جو ہمارے ساتھ رواداری کا اور اچھائی کا انسانیت کا سلوک کرتا ہے, اپنا اخلاقی فریضہ نبھاتا ہے, تو ہماری طرف سے اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو غلام سمجھ بیٹھتے ہیں اور کام پر کام کروائے جاتے ہیں. بہرحال یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی رائے تھی کہ ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا چاہیے تاکہ اس احسان تلے انہیں یاد رہے کہ ہم نے ان کے ساتھ اتنا خطرناک معاملہ کیا تھا مکہ کے اندر, اتنی ساری تکلیفیں پہنچائی. آج وہ ان کے قبضے میں تھے, وہ چاہتے تو مار ڈالتے ہمیں, لیکن انہوں نے ہمیں احسان تلے چھوڑ دیا ہے. یہ ان کے دلوں میں احساس ڈالنا چاہتے تھے. حضرت عمر فاروق کی باری آئی, فاروق اعظم کی رائے سنیے. حضرت فاروق اعظم کھڑے ہوئے اور کہنے لگے سب کو مار دو, سب کو ختم کر دو, سب کی گردنیں اڑا دو. اور پھر ایک مزید بات یہ کہی, اور جو جس کا رشتہ دار ہے وہی اپنے رشتہ دار کی گردن اڑائے. یہ بھی کہا میرے ماموں ہیں تو میں بھانجا ہو کر اپنے ماموں کی گردن میں اڑاؤں, باپ ہے تو بیٹا گردن اڑائے, بیٹا ہے تو باپ گردن اڑائے. یہ طریقہ سمجھایا. لیکن فیصلہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی رائے پر ہوا کہ فدیہ لے کے چھوڑ دیا جائے. بعد میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بتلایا کہ عمر کی جو رائے تھی وہ ہماری منشا تھی, عمر کی جو رائے تھی وہ ہماری منشا تھی. اگر ان کو قتل کر دے زندگی بھر کبھی کفار تمہارے سر پر یعنی تمہارے لیے سر نہ اٹھا دے. دوسرے ہی سال پھر آئے تھے غزوہ احد میں تو وہ موقع نہ آتا. ہاں دوسرے ہی سال آئے تھے, غزوہ احد سن ہجری 3 میں واقع ہوا. پھر سن غالباً 5 یا 7 ہجری کے اندر غزوہ خندق واقع ہوا, واپس ابو سفیان آئے تھے. تو یہ سارے مواقع پیش نہ آتے. اگر غزوہ بدر کے موقع پر 70 وہاں مار دیے اور 70 ادھر مار دیتے ختم ہو جاتا. احسان کا معاملہ کیا. پھر فدیہ کیسے لیا جاوے, کہا ان کے رشتہ داروں کو اطلاع بھیجی جائے, وہ فدیہ دے کر چھڑا دے. بہت سے ایسے تھے جن کے پاس فدیے کی رقم نہیں تھی لیکن ہنر تھا ان کے پاس. ہنر کیا تھا, وہ زبانوں کو جانتے تھے, وہ لکھنا پڑھنا جانتے تھے. یہاں حضرات صحابہ کرام میں بہت سے ایسے لوگ تھے جن کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا, تو ان کے لیے فدیہ یہ طے کیا گیا کہ وہ لکھنا پڑھنا سکھا دے, یہی ان کے لیے فدیہ ہو جائے گا, یہی ان کا فدیہ ہے, وہ ہمارے آدمیوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دے. یہ طریقہ اپنایا گیا. ایک جگہ پر میں نے پڑھا تھا, مجھے کتاب کا نام یاد نہیں ہے, ان 70 کو چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ نے 70 صحابہ کی قربانی غزوہ احد میں پھر لی. غزوہ احد جب ہوا تو 70 صحابہ شہید ہوئے تھے. 70 یعنی 17 نہیں 70 اتنے صحابہ شہید ہوئے تھے. یہ 70 کو جو یہاں فدیے کے طور پر فدیہ لے کر چھوڑ دیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے وہاں قربانی مانگی 70 صحابہ کی. مدینے کے چھوٹے سے دیہات کے اندر سے, چھوٹے سے گاؤں کے اندر سے یا چھوٹے سے شہر کے اندر سے. ایک مسجد تھی مسجد نبوی اور دوسری مسجد قباء تھی. تو کہا اس چھوٹے سے ایک مدینے کے اندر 70 موتوں کا ایک ساتھ واقع ہونا کتنی غمناک داستان ہے. اتنا بڑا غم جھیلنا پڑا. تو یہ بھی لکھا ہے کہ وہ بدر کے اندر جو فدیہ لے کے چھوڑ دیا تھا اس کا بدلہ دینا پڑا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشائیں ہوتی ہیں, اللہ تعالیٰ کی منشائیں ہوتی ہیں. ایک بات یہ بھی بیان کی ہے غزوہ احد کے موقع پر کہ غزوہ احد جو تھا وہ اس لیے 70 جانے گئی کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وغیرہ کی رائے یہ تھی کہ غزوہ احد مدینے میں رہ کر لڑا جائے, باہر نہیں نکلنا چاہیے. اور جو نوجوان تھے جوشیلے جو بدر میں شریک نہیں ہو پائے تھے, انہوں نے کہا نہیں باہر نکلیں گے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی رعایت میں باہر نکلنا تھا, ورنہ اندر رہ کر یہ غزوہ دفاعی جنگ تھی, دفاع کرنا تھا, حملہ سامنے سے نہیں کرنا تھا. یہ چاہتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. تو ایک یہ بھی ہوا تھا
اور اس وجہ سے شکست کا سامنا بھی کرنا. شروع میں فتح ہوئی، بعد میں شکست جو ہوئی تھی وہ اس وجہ سے بھی ہوئی تھی. بہرحال اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے جو لشکر ہوتے ہیں جو غزوے کے لیے نکلتے ہیں تو ان کی مدد کسی نہ کسی صورت میں ضرور پہنچایا کرتے ہیں. کبھی کبھار اگر پیچھے ہٹ وغیرہ ہو بھی جاتی ہے تو وہ پیچھے ہٹ نہیں ہوتی، وہ بلکہ مدد کو لینے کے لیے اپنے سینٹر پر پہنچتے ہیں، مرکز پر پہنچتے ہیں. اسی لیے بہت سے مسائل بیان کیے ہیں کہ کوئی آدمی جنگ سے بھاگے وہ کفر کی حدود تک پہنچ جاتا ہے. تو بھاگنا نہ ہو، ایک تو یہ ہے کہ پیچھے ہٹ. جنگ کا ایک طریقہ ہوتا ہے، جیسے شیر ہوتا ہے وہ تیار ہو کر حملہ کرنے کے لیے تھوڑے پاؤں پیچھے لیتا ہے اور پھر چھلانگ لگاتا ہے. تو ایک یہ طریقہ ہے جنگ کا کہ تھوڑے سے پیچھے ہٹیں اور اپنی چھوٹی ٹکڑی کو پیچھے سے، تو دشمن کے لشکر کو دونوں کے بیچ میں لے لینا. یوں ایک لشکر ہمارا پیچھے اور ایک آگے اور بیچ میں خوب فرق ہے. ایک یہ طریقہ ہوتا ہے جنگ کا. تو ایسا کرنے کے لیے اگر پیچھے ہٹ رہے ہیں تو وہ جنگ سے بھاگنا نہیں ہوا. اور ایک یہ ہے کہ جماعت چھوٹی ہے، ابھی پیچھے چلے جاتے ہیں مرکز پر، اپنے سینٹر پر، وہاں سے اپنی جماعت بڑھا دے میں آدمی لے لیں پھر واپس حملہ کریں گے، تو اس کو بھی بھاگنا نہیں کہتے. ورنہ جان بچانے کے لیے بھاگے کوئی تو اس کو بھاگنا کہتے ہیں. اور جنگ سے بھاگنے پر اللہ کی پکڑ آتی ہے، اللہ حفاظت فرمائے. تو بہرحال ایمان کی حفاظت، دین اسلام کی حفاظت یہ مومنین کی ذمہ داری ہے، اخلاقی نہیں ایمانی ذمہ داری ہے. یہ ایمان کی حفاظت اور اسلام کی حفاظت. ایمان اور دین کے بچانے کے لیے گھر چھوڑنے کی نوبت آوے، رشتہ دار چھوڑنے کی نوبت آوے اور ملک وطن چھوڑنے کی نوبت آوے، تب بھی انسان کو چھوڑنا پڑتا ہے، جیسے حضرات صحابہ کرام نے کر کے بتلایا. اللہ تعالیٰ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.